السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 20۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قید ہونے والے پلیئر کی سلیکشن رینڈم ہوتی ہے؟ ہجر نے اپنے شک کی تصدیق کے لیے پوچھا۔ جی بالکل، اینڈی کے جواب پر ہجر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تو اینڈی واپس ولیم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ آئی لینڈ پر پہنچ گئے تھے۔ میگاسس کو وہیں چھوڑنے کے بعد ان کا رخ آئی لینڈ کی سب سے بلند پہاڑ کی چوٹی پر بنے شیش محل کی جانب تھا۔ الہان اسی دوران کافی کے 2 مگ ہاتھ میں اٹھائے کچن سے واپس آیا۔ ایک مگ اس نے ہجر کی جانب بڑھایا۔ شکریہ کہتے ساتھ ہی ہجر نے مگ تھاما تو الہان اپنا مگ لے کر اس سے کچھ فاصلے پر براجمان ہو گیا۔ ایئرپوڈ لگانے کے بعد وہ اب اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھا۔ جلدی آزاد کراؤ مجھے، میں زیادہ دیر اس قید میں رہ کر بور نہیں ہو سکتا، الہان کی آواز گونجی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں باس، اینڈی نے جواب دیا۔ وہ لوگ اب محل تک پہنچ گئے تھے۔ اینڈی نے آگے بڑھ کر محل کا دروازہ دھکیلا تو وہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی انہیں یوں لگا کہ انہوں نے کسی بھول بھلیا میں قدم رکھ لیا ہو۔ محل کی ساری دیواریں شیشے کی بنی ہوئی تھیں، اسی لیے انہیں آگے کا راستہ تلاش کرنے میں خاصی مشکل ہو رہی تھی۔ ان کے محل میں قدم رکھتے ہی الہان کی اسکرین پر چھایا اندھیرا ختم ہو گیا۔ اب اس کا پلیئر ایک کمرے میں بند تھا جس کی دیواریں محل کی باقی دیواروں کی طرح شیشے کی تھیں۔ الہان کا پلیئر چونکہ یہاں سے اس وقت تک باہر نہیں نکل سکتا تھا جب تک کوئی باہر سے آ کر اسے بچا نہ لیتا، اس لیے اس نے اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور خود پھر سے ہجر کے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ پانچوں اب محل کی دیواریں ٹھٹولنے میں مصروف تھے۔ ایما دیواروں پر تیزی سے ہاتھ پھیر رہی تھی جب اچانک سے اس دیوار پر لگا شیشہ سلائڈ ہوا۔ واہ محترمہ، آپ نے تو کمال کر دیا۔ راہ کھلتے دیکھ کر اینڈی ایما کو مخاطب کرتے خوش دلی سے بولا اور اس اندھیرے راستے پر گامزن ہو گیا۔ باقی سب نے بھی اس کی تقلید کی۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں وہاں ایک دروازہ دکھا تھا۔ نورا نے آگے بڑھ کر دروازے کا ہینڈل گھمایا تو انگریزی حروف میں مبنی ایک ڈائل باکس آیا۔ پہلے ہمیں کوڈ ملانا ہے، پھر دروازہ کھلے گا، اینڈی نے انہیں اطلاع دی، جس پر سب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کوڈ کیسے پتہ چلے گا؟ ہجر توقع آمیز انداز میں بولی۔ غور سے دروازے کی سطح کو دیکھیں، اس پر کچھ تصویریں بنی ہیں۔ ان تصویروں میں ایک پیغام چھپا ہے اور وہ پیغام لاک کا کوڈ ہے۔ الہان رسانیت سے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ دروازے کے قریب جا کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ یہ تو ہائیروگلیفکس ہے۔ دیوار پرندے، بازو اور گول دائرہ نما چیزیں بنی دیکھ کر نورا جھٹ سے بولی۔ ہائیروگلیفکس یعنی تصویری تحریر نا؟ قدیم مصر کی تحریر جو بجائے حروف کے تصویروں کے ذریعے لکھی جاتی تھی، ہجر نے استفسار کیا۔ ہاں وہی ہائیروگلیفکس، ہر شکل ایک خاص ساؤنڈ کو ظاہر کرتی ہے، نورا نے جواب دیا۔ بھلا ان شکلوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ایک پرندہ، پھر ایک پاؤں، گول دائرہ، ہاتھ، آنکھ نما نشان اور پھر سیمی سرکل بنا ہے۔ ایما ناسمجھی سے بولی۔ پاؤں دیکھ کر لگتا ہے کہیں جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ہاتھ سے لگتا ہے کسی چیز کو تھامنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ولیم ان اشکال کو دیکھتے پرسوچ انداز میں بولا۔ اس دروازے کا جو کوڈ ہے اس میں کہیں بھی جانے یا کسی بھی چیز کو تھامنے کا ذکر نہیں، اینڈی قطعیت سے بولا۔ پھر پرندوں کے بارے میں بتایا گیا ہوگا، ایما نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اس نے قطعی انداز میں سر ہلایا۔ پھر کیا مطلب ہو سکتا ہے جملے کا؟ ہجر ناسمجھی سے بولی۔ چلیں بھابھی، میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں۔ دیوار پر بنی شکلوں میں جو گول دائرہ ہے اس کا کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، یہ صرف تحریر کا معنی واضح کرنے کے استعمال ہوا ہے۔ اینڈی نے خوش دلی سے ہنٹ دی مگر اس کی ہنٹ سے انہیں کوئی خاص مدد نہ ملی۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ نہ ہی کوئی ہنٹ دیتے، ایما جل کر بولی۔ ایک تو میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اور باتیں بھی آپ مجھے ہی سنا رہی ہیں، ماننا پڑے گا بھابھی، دوستیں آپ کی انتہائی بے مروت ہیں۔ اینڈی نے حساب برابر کیا۔ جتنی اہم بات آپ نے ہمیں بتائی ہے اگر وہ آپ نہ بھی بتاتے تب بھی ہم نے تصویروں کے معنی سمجھ جانے تھے، ایما دانت پیس کر بولی۔ میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میری یا باس کی مدد کے بغیر آپ یہ ہائیروگلیفکس کا مطلب نہیں سمجھ سکتی، وہ پر اعتمادی سے بولا۔ ان دونوں کی بحث گوش گزار کرتے الہان اور ہجر نے بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر الہان ان کی بحث ختم کرنے کے لیے اینڈی کو مخاطب کرتے ڈبٹ کر بولا۔ اینڈی بس کر دو، ہر جگہ اپنی زبان کے جوہر دکھانا ضروری نہیں ہے۔ باس، آپ ان محترمہ کو بھی منع کریں، میری مدد کے جواب میں دیکھیں کیسے باتیں سنا رہی ہیں۔ اینڈی نے ایما کو گھسیٹا۔ میں نے کون سی باتیں سنا دی؟ ایما نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا مگر ہجر اس کی بات کاٹتے بولی۔ ایما، بس اس بحث کو یہیں ختم کرو۔ ہجر کی بات پر ایما خاموش ہو گئی۔ میرے خیال میں یہ جو پہلی 3 اشکال پرندہ، پاؤں اور زگ زیگ کا مجموعہ ہے، یہ WBN ساؤنڈ ہے جس کا مطلب چمکنا ہے، نورا پرسوچ انداز میں بولی۔ اور اگر یہ گول دائرے تحریر کے معنی واضح کرنے کے لیے ہیں تو
لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں ان گول دائروں کا مطلب سورج ہو سکتا ہے۔ ہجر نے تجویز پیش کی۔ کیا ہم صحیح سمت جا رہے ہیں؟ ہجر الہان کی جانب دیکھتے استفہامی انداز میں بولی۔ الہان نے اس بات میں سر ہلایا تو مطمئن ہوتے ہوئے ہجر واپس گیم کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ جملہ بہت کامن ہے، اینڈی نے انہیں ایک اور ہنٹ دی۔ چمکنا اور سورج دونوں لفظ ایک جملے سے استعمال ہوں اور دونوں لفظ ایک جملے میں استعمال ہوں اور جملہ بھی عام ہو، ایسا کون سا جملہ ہو سکتا ہے؟ سورج چمکتا ہے، ایما بولی۔ سورج آسمان پر چمکتا ہے، ہجر گویا ہوئی۔ ہر صبح سورج چمکتا ہے، نورا نے اپنی رائے دی۔ اس ہائیروگلیفکس کا مطلب ہے the sun shines in the sky۔ اینڈی کے تصدیق کرنے پر ہجر مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور کوڈ ملانے لگی۔ ٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور شیشے کی دروازوں سے بنے کمرے سے الہان کا پلیئر آزاد ہوا۔ ہنٹر گیم کے چوتھے لیول دا سیویئر میں ملنے والا ان کا مشن ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب ان کی اسکرین پر محل کی بجائے مینیو کھل چکا تھا۔ آخرکار آج سب مجھے آزاد کرانے اور اپنا مشن پورا کرنے میں کامیاب رہے۔ آپ سب کے ساتھ کھیل کر اچھا لگا، الہان خوش دلی سے بولا۔ ہمیں بھی آپ کے ساتھ کھیل کر اچھا لگا، امید ہے جلد آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات ہوگی، ولیم نے جواب دیا۔ ویسے ناروے کب تک آنے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ نورا نے استفسار کیا۔ کیس ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم چکر لگائیں گے ناروے کا، الہان نے جواب دیا تو ہجر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چند اختتامی کلمات ادا کرنے کے بعد ان دونوں نے گیم بند کر دی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر الہان نے دریافت کیا۔ یہی کہ کیس ختم ہونے کے بعد ہم نے ناروے جانے کی پلاننگ کب کی تھی؟ ہجر تنزن بولی تاکہ الہان کو احساس ہو کہ اس دفعہ پھر وہ اس کی مرضی جانے بغیر فیصلہ کر رہا ہے۔ پلاننگ ہم نے کی ہو یا میں نے کی ہو، بات تو ایک ہی ہے، آخر آپ کے اور میرے فیصلے الگ الگ تھوڑی نہ ہیں۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا، میں آپ کے ساتھ ناروے نہیں جاؤں گی۔ وہ دانت پیس کر بولی، کوئی مسئلہ، میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تو ہجر اسے گھور کر رہ گئی۔ ناروے جانے یا نہ جانے کا بعد میں فیصلہ کر لیں گے، فی الحال پاکستان جانے کی تیاری کریں۔ اپنی بات کہنے کے بعد الہان لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارائیول کنکورس ہال سے باہر نکلتے ہی ہجر نے اپنا فون آن کیا۔ فون پر موصول ہونے والے میسیجز دیکھتے ہوئے وہ الہان کے ہمراہ پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ سر اٹھا کر اس نے ارد گرد دیکھا مگر وہاں اسے کوئی شخص ایسا نہ دکھا جو اس کی جانب متوجہ ہو۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ واپس فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اسی وقت اسے ایک میل موصول ہوا۔ ہجر نے میل باکس کھولا تو حال ہی میں آنے والی میل ایج کی جانب سے تھی۔ ہجر کے چلتے قدم تھمے اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے میل کھولا۔ میل میں یہ الفاظ درج تھے، یہ اتبا کمال کی لوکیشن ہے۔ میسج کے ساتھ ہی لوکیشن بھیجی گئی تھی۔ ہجر نے لوکیشن کھولی تو وہ جگہ تقریباً یہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اسے کھڑا دیکھ کر الہان نے سوچا۔ ہجر نے کچھ کہنے کے بجائے فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، میل دیکھنے کے بعد الہان بولا۔ ایچ ہمارا خیر خواہ ہے، اس نے ہماری مدد کرنے کے اتبا کمال کی لوکیشن بھیجی ہے، ہجر دو ٹوک انداز میں بولی، اس بات سے انجان کہ اس کی ٹریولنگ بیگ پر لگے ریکارڈر کے ذریعے کوئی شخص ان کی بات ہر بہر سن رہا ہے۔ ہمیں اس جگہ جانا چاہیے، ہجر خود کلامی کے انداز میں بولی اور الہان کے ہاتھ سے فون واپس لے کر آفیسر رضا حمید کو کال کرنے لگی۔ ہجر یہ لوکیشن غلط بھی ہو سکتی ہے، ہمیں پہلے کنفرم کر لینا چاہیے، الہان نے اسے روکنا چاہا۔ ہم جب وہاں جائیں گے تو کنفرمیشن ہو جائے گی، اس نے الہان کی بات رد کی۔ اسی وقت آفیسر رضا حمید نے فون اٹھایا تو وہ ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں آپ کو لوکیشن بھیج رہی ہوں، جلد از جلد پولیس فورس کے ہمراہ اس جگہ پر پہنچیں۔ خیر مقدمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ بولی، سب ٹھیک ہے میم، وہ تفکر آمیز لہجے میں بولا۔ سب ٹھیک ہے، آپ بس جلد از جلد اس جگہ پر پہنچیں، کہتے ساتھ ہی ہجر نے فون بند کیا اور لوکیشن انہیں بھیجی۔ پھر اس نے کرائم برانچ کی ٹیم کو اس جگہ پہنچنے کا کہا اور خود بھی تیز قدموں سے پارکنگ کی جانب بڑھنے لگی جہاں ڈرائیور ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ الہان نے ہجر سے ٹریولنگ بیگ لے کر اس کا اور اپنا بیگ ٹرنک میں رکھا، پھر وہ دونوں گاڑی کی بیک سیٹ پر براجمان ہو گئے۔ ہجر نے لوکیشن ڈرائیور کو بتائی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اگر لوکیشن صحیح بھی ہے تب بھی رات کے اندھیرے میں وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، الہان نے اسے تنبیہ کی۔ میں اکیلی نہیں جا رہی، پولیس فورس اور میری ٹیم میرے ساتھ ہے، ہجر نے اسے تسلی دی۔ اگر کچھ ہوا تو میرا انتظار کریے گا، میں آپ کو بچانے آؤں گا۔ کچھ توقف کے بعد جانے کے احساس کے زیر اثر الہان بولا، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے بچانے آئیں، مجھے ہمیشہ سے اپنے لیے خود سٹینڈ لینا پسند ہے، ہجر احسان سے بولی۔ اپنے لیے سٹینڈ لینا اچھی بات ہے مگر کبھی کبھار خود کو دوسروں کے سپرد کر دینا چاہیے، اگر کبھی خود کو مشکل میں پائیں تو میری مدد کا انتظار کرنا، وہ دھیمے اور پریقین لہجے میں بولا تو ہجر سمجھ نہ پائی کہ اس کا لہجہ حکمیہ تھا، التجائیہ۔ وہ یہی سمجھنے میں مصروف تھی جب اس کے کہیں اندر سے آواز آئی کہ
نہ وہ اسے حکم دے رہا تھا، نہ ہی درخواست کر رہا تھا، بس اس پر حق جتا رہا تھا، اسے اپنا پابند کرنا چاہ رہا تھا، اور ہجر چاہتے نہ چاہتے بھی اس کی پابند ہو گئی تھی۔ باقی کا سارا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ دونوں اپنی سوچوں میں ڈوبے تھے جب گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ گاڑی یہاں تک جا سکتی تھی، آگے کا سفر آپ کو پیدل ہی طے کرنا پڑے گا۔ پہاڑ کی جانب اشارہ کرتے ڈرائیور نے انہیں اطلاع دی۔ اس کی بات پر سر ہلاتے وہ دونوں گاڑی سے باہر نکل آئے۔ ہجر ایک نظر فون کی اسکرین پر دیکھتی، لوکیشن دیکھنے کے بعد اپنے سر پر کھڑے بلند و بالا پہاڑ کو دیکھنے لگی جو رات کے اندھیرے میں خاصا ہولناک دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں وہاں کھڑے کچھ ہی دیر گزری جب آفیسر رضا حمید اور اس کی ٹیم وہاں آئی۔ اس پہاڑ پر اتبا کمال چھپا ہے، اس کی لوکیشن ہمیں معلوم ہے، سو ہمیں جلد از جلد اس تک پہنچنا ہے۔ یہاں یاد رہے کہ ہمارا اصل مقصد سارہ اور فصیحہ کو صحیح سلامت اس کے قبضے سے نکالنا ہے۔ سلام دعا کے بعد ہجر پرعزم انداز میں بولی۔ اس کی بات پر سب نے سر ہلایا۔ پھر وہ لوگ پہاڑ چڑھنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں چڑھائی کرنا مشکل تھا، مگر وہ سب ہمت اور حوصلے سے کام لیتے آگے بڑھ رہے تھے، ٹارچ کی روشنی میں چوکنا انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے۔ انہیں چند منٹ گزرے تھے جب وہ لوگ احزب کمال کے قاتل کی بھیجی گئی لوکیشن پر پہنچے۔ لوکیشن پر تو وہ پہنچ گئے مگر انہیں وہاں کوئی گھر وغیرہ نہیں دکھا۔ میم، میرے خیال سے لوکیشن غلط ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اتبا کمال… ابھی آفیسر رضا حمید کی آواز منہ میں ہی تھی جب انہیں ایک دو پولیس آفیسرز کی آواز آئی، سر یہاں کچھ ہے۔ وہ سب آواز کے تعاقب میں گئے تو انہیں معلوم ہوا جسے وہ پتوں اور جھاڑیوں کا ڈھیر سمجھ رہے تھے، اصل میں وہ ایک چھوٹا سا ہٹ تھا جسے پتوں اور جھاڑیوں کی مدد سے ڈھانپا گیا تھا۔ ہجر کے اشارہ کرنے پر ان سب نے ہٹ کو چاروں طرف سے گھیرا اور ہجر بلند آواز میں بولی، اتبا کمال، پولیس تمہیں چاروں طرف سے گھیر چکی ہے، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو سرنڈر کر دو، میں 3 تک گنوں گی، اگر تم باہر نہ آئے تو تمہارے ٹھکانے پر فائرنگ شروع کر دی جائے گی۔ فائرنگ کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ ہٹ کے اندر سارہ اور فصیحہ بھی ہو سکتی تھیں، صرف اتبا کو تنبیہ کرنے کے لیے ہجر نے ایسا کیا تھا۔ ہجر کے ایک کہنے پر ہٹ کے اندر سے کوئی ہلچل نہ ہوئی تو سب ایک قدم ہٹ کے قریب بڑھے۔ 2 3 کے کہنے کے ساتھ ہی ایک دم سے ہٹ کا دروازہ کھلا۔ الہان نے بے اختیار اپنے ساتھ کھڑی ہجر کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک اسی وقت ہٹ کے کھلے دروازے سے ایک گیس نکل کر فضا میں پھیلی، تیزی سے پھیلتی آنسو گیس کے باعث انہیں کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ بائیں ہاتھ سے آنکھوں میں جاتی گیس روکنے میں مصروف الہان کے دائیں ہاتھ سے ہجر نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تو وہ چونکا۔ بمشکل آنکھیں کھولتے اس نے ہجر کی تلاش میں نگاہیں ارد گرد گھمائی مگر گیس کے باعث وہ اسے دیکھ نہ پایا۔ اب کی بار اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی موجودگی محسوس کرنی چاہی، مگر وہ کہیں بھی نہ تھی۔ اپنے وہم کے سچ ہونے کے ڈر سے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہٹ کی جانب بڑھا جہاں اب گیس نکلنا بند ہو چکی تھی۔ فضا میں بھی گیس کی مقدار اب کم ہونے لگی تھی جس کے باعث سارا منظر واضح ہونے لگا تھا۔ آنکھوں میں ہوتی جلن کی پرواہ کیے بغیر الہان نے ہٹ میں دیکھا جہاں فصیحہ اور سارہ کو باندھ کر رکھا گیا تھا، مگر جس کی اسے تلاش تھی وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ باہر آیا اور ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ ہجر! جب وہ کہیں نہ ملی تو ایک آخری کوشش کرتے الہان نے اسے بلند آواز میں پکارا، مگر جواب ندارت تھا۔ سیاد بات نمبر 23 Knowledge knocks on the door of action. If it requires a reply, it stays, otherwise it departs. طلوع ہوتے سورج کی سرمئی روشنی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نیا دن نئی امید لیے شروع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی نئی امید کا دامن تھامے صبح کو خوش آمدید کہنے کو تیار تھا سوائے الہان مرتضیٰ کے جو پہاڑ کے ڈھلوان پر رکھے ایک پتھر پر نڈھال سا بیٹھا تھا، خوابیدگی کے باعث سرخ ہوتی آنکھیں، جھکا سر اور بس مردہ تاثرات اس کے اندرونی خلفشار کی غماز کر رہے تھے۔ اس کی ساری رات ہٹ کے گرد و نواح میں ہجر کو تلاش کرنے میں گزری تھی اور طلوع آفتاب کے وقت وہ آگے کا لائے عمل سوچنے کے لیے یہاں بیٹھا تھا۔ وہ اسے اور اس تک پہنچنے کا کوئی طریقہ سوچنا چاہتا تھا مگر یوں لگتا تھا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی ہوں، یا تو اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی تھی جس کے باعث وہ ہجر تک پہنچتی رات دیکھ ہی نہ پا رہا تھا، یا پھر کوئی راستہ ایسا نہ تھا جو اس تک جاتا۔ اس وقت اسے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اور یہ احساس اس احساس سے بدتر تھا جسے وہ احزب کمال کی قید میں محسوس کیا کرتا تھا۔ احزب کمال نے تو اس کے وجود کو قید کیا تھا مگر اتبا کمال نے تو اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی مگر پھر بھی وہ اسے اتبا کمال سے بچا نہیں پایا تھا۔ بیک وقت کرائم برانچ ٹیم اور پولیس فورس کی موجودگی میں وہ اسے لے کر گیا تھا اور وہ سب ہاتھ ملتے رہ گئے تھے۔ اتبا کمال کتنا شاطر ہے، آج پہلی مرتبہ اسے اس بات کا اندازہ ہوا تھا۔ اس کی چالاکی کو اس نے دل میں تسلیم کیا، پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں کا رخ ہٹ کے قریب کھڑے آفیسر رضا حمید اور آفیسر سعد کی جانب تھا۔ سارہ اور فصیحہ کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ان سے کچھ فاصلے پر قدم روکتے ہوئے الہان نے استفسار کیا، جی؟ بم اسکواڈ نے
بم بھی ڈسپوز کر دیا ہے۔ انہوں نے اطلاع دی تو الہان نے فوراً سر ہلانے میں اتفاق کیا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر اتبا کمال نے بم چلانا نہیں تھا تو پھر اس نے سارا کو بم والی جیکٹ کیوں پہنائی؟ کب سے ذہن میں گردش کرتا سوال آفیسر سعد پوچھ بیٹھے تھے۔ اتبا کمال کے ہجر کو لے کر فرار ہونے کے بعد جب وہ سب ہٹ میں گئے تب انہیں سارا کے وجود پر ایک بم لگا ملا۔ بم تو بخیر وآفت ڈسپوز کر دیا گیا، مگر اب وہ اتبا کمال کی بم لگانے کی منطق سمجھ نہیں پائے تھے، کیونکہ وہ میم کو دھمکانا چاہتا تھا۔ قریب آتی آفیسر فجر گویا ہوئی تو ان تینوں نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ الہان استفہامی انداز میں بولا۔ وہ انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ذرا اونچائی کی جانب بڑھنے لگی۔ کچھ قدموں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ اس جگہ رکی جہاں سے پہاڑ کے دونوں جانب بنی سڑکیں نظر آ رہی تھیں۔ ہم سب نے گاڑیاں اس سڑک پر کھڑی کی تھیں اور اس راستے پر ہم ہٹ تک آئے تھے۔ وہ وہاں ہاتھ سے اس سڑک پر اشارہ کرتے بولی جہاں ابھی بھی پولیس کی گاڑی کھڑی تھی، جبکہ اتبا کمال پہاڑ کی دوسری سائیڈ پر بنی سڑک سے فرار ہوا تھا اور وہاں تک جانے کے لیے اس نے ہم سے اپوزٹ راستہ اختیار کیا۔ اب کی بات آفیسر فجر نے دوسری سڑک تک جاتے راستے کی جانب اشارہ کیا۔ کہاں چند پولیس آفیسر قدموں کے نشان ٹریس کر رہے تھے۔ یہ راستہ دیکھیں، پہاڑ کی ڈھلوان خاصی سٹیپر ہے اور یہ بات ناممکن سی ہے کہ اتبا کمال میم کو بے ہوش کر کے اس راستے سے لے جا سکے۔ اتنے سٹیپر راستے سے تو ایک عام بندہ بڑی مشکل سے پہاڑ اتر سکتا ہے، اور اتبا کمال جیسے ہینڈی کیپ کا اپنے ساتھ ایک بے ہوش وجود کو لے کر جانا ممکن نہیں۔ انہوں نے قطعیت سے سر ہلایا، پھر مزید گویا ہوئیں۔ جب اتبا کمال میم کو لے کر گیا تب وہ مکمل ہوش میں تھیں اور اپنے قدموں پر چلتے اس راستے سے اتبا کمال کے ساتھ گئی ہیں۔ میم ہجر بغیر کوئی مزاحمت کیے اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہیں؟ آفیسر سعد نے سوال اٹھایا۔ اس نے میم کو بلیک میل کیا ہوگا بم کے ذریعے۔ اگر میم خاموشی سے نہ جاتی تو یقیناً سارا اور فصیحہ سمیت ہم سب بم سے ہلاک ہو چکے ہوتے۔ ہماری زندگیوں کے عوض میم بغیر کوئی احتجاج کیے اس کے ساتھ روانہ ہوئی تھیں۔ بات کے اختتام پر آفیسر فجر نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، آفیسر رضا حمید بولے تو آفیسر سعد نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا، مگر الہان اب بھی خاموش تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے بروقت بم اور ٹیئر گیس کا موجود ہونا محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں آنے کی خبر اس تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی، تبھی وہ پوری تیاری کے ساتھ ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اب کی بار آفیسر سعد نے کیا سرائی کی تو الہان چونکا۔ اسی دوران سڑک پر جاتے راستے کی فٹ پرنٹس اکٹھے کرنے میں مصروف ایک پولیس والا سبک رفتاری سے ان کی جانب بڑھا دکھائی دیا۔ سر، دوسری سڑک کی جانب جاتے راستے پر پتھر کے قریب یہ فون گرا ملا ہے۔ فون آفیسر رضا حمید کی جانب بڑھاتے وہ بولا۔ آفیسر رضا فون تھامنے والے تھے، مگر ان سے پہلے ہی الہان نے فون تھام لیا۔ یہ ہجر کا فون ہے۔ وہ ایک نظر میں اس کا فون پہچان گیا تھا۔ فون تھامنے کے بعد اس نے اسکرین روشن کی۔ سلائیڈ کرنے کے بعد پاس ورڈ مانگا گیا۔ ایک نظر پاس ورڈ ڈائل کرنے کے لیے اسکرین پر لکھے ہنٹ سے دیکھنے کے بعد اس نے فون بند کیا۔ میں اپنے طور پر ہجر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سب بھی اپنی تلاش جاری رکھیں، اور اگر کوئی سراغ ملے تو مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ہجر کا فون ہاتھ میں لیے تیز قدم اٹھائے وہاں سے چلا گیا۔ تفتیش کے دوران ملنے والی چیزیں پولیس کسٹڈی میں رہتی تھیں، مگر آئی جی اور ہجر سے اس کے قریبی تعلقات کے باعث کسی نے بھی اس کے فون لے جانے پر اسے روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ اس وقت گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر براجمان تھا۔ ہجر کا فون ہاتھ میں پکڑے وہ اس کا پاس ورڈ گیس کرنے میں مصروف تھا۔ 5 مرتبہ غلط پاس ورڈ لگانے کے بعد اب فارگیٹ پاس ورڈ کا آپشن آ گیا تھا، جس پر کلک کرنے پر اس سے گوگل اکاؤنٹ مانگا گیا۔ کچھ سوچ کر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور گاڑی کے ٹرنک کی جانب بڑھا۔ ٹرنک میں رکھے اپنے لیپ ٹاپ میں سے اس نے ہجر کا لیپ ٹاپ نکالا، جو رات ایئرپورٹ کے لیے نکلنے سے پہلے ہجر نے اس کے پاس رکھوایا تھا، کیونکہ دبئی سے خریدی گئی چند ایک چیزیں رکھنے کے باعث اس کے ہینڈ کیری میں جگہ نہ تھی۔ لیپ ٹاپ لے کر وہ بیک سیٹ کی جانب بڑھا۔ ہجر کے لیپ ٹاپ پر پاس ورڈ نہیں لگا تھا۔ یہ بات اسے معلوم تھی، کیونکہ کل گیم کھیلنے کے لیے ہجر نے اس کے سامنے ہی لیپ ٹاپ آن کیا تھا۔ لیپ ٹاپ میں ہجر کا گوگل اکاؤنٹ سیو تھا، اور میل باکس کھول کر اس نے کل رات آنے والے ایچ نامی اکاؤنٹ سے آنے والا میل کھولا۔ اس کا اگلا کام اب اس شخص کا اکاؤنٹ ہیک کر کے اس کی لوکیشن نکالنا تھا، جس نے ہجر کو اتبا کمال کی لوکیشن بھیجی تھی۔ یہ کام وہ اگلے چند منٹوں میں بآسانی کر چکا تھا۔ وہ اس کام سے فارغ ہوا ہی تھا جب اس کے فون پر احتشام چچا کی کال آئی۔ کچھ پتہ چلا؟ فون ملتے ہی انہوں نے دریافت کیا۔ انہیں رات میں اس نے ہجر کے غائب ہونے کے متعلق بتا دیا تھا۔ پتہ چل جائے گا، فی الحال میں ایچ کی لوکیشن پر جا رہا ہوں، گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے جواب دیا۔ ایچ کی لوکیشن پر جانے سے کیا حاصل ہوگا؟ تم اتبا کمال کا پتہ لگاؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ ایچ نام کے فیک اکاؤنٹ سے اتبا کمال نے خود اپنی لوکیشن بھیجی تھی۔ وہ بھلا اپنی لوکیشن خود کیوں بھیجے گا؟ وہ ناسمجھی سے بولے۔ اگر اس نے نہیں بھیجی تو پھر اسے کیسے پتا کہ پولیس اس کے ہٹ پر آنے والی ہے؟
وہ سخت لہجے میں بولا کیونکہ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اتبا کمال کو ان کے ہٹ پر آنے کا ریکارڈر کے ذریعے ان کی باتیں سن کر معلوم ہوا۔ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں، اگر ہجر کی کوئی خبر ملے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ کچھ توقف کے بعد الہان بولا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ بوجھل لہجے میں کہتے احتشام چچا نے فون بند کر دیا۔ الہان اب تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے ہوئے ایس کی رہائش گاہ کی جانب گامزن تھا۔ ایل وی ہاؤس میں بنے اپنے کمرے میں کھڑے احتشام ایک کشمکش کا شکار تھے۔ کچھ لمحے پہلے ہی ان کی الہان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ ان کی سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ مجھے اسے ہجر کے اغوا کے بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں؟ بہت کلامی کے انداز میں بولے۔ پتہ تو اسے چل ہی جائے گا کسی طرح، اور اگر اسے کہیں اور سے پتہ چلا تو وہ خفا ہوگا، مگر ہجر کے اغوا کا سن کر وہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ جانے کسے بتانے یا نہ بتانے کا فیصلہ کر رہے تھے، مگر ان کے لہجے میں موجود اپنائیت سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے انتہائی قریب ہے۔ مجھے ابھی اسے نہیں بتانا چاہیے، فضول میں پریشان ہو جائے گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ فیصلہ کن انداز میں بولے اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ ذہن بیدار ہوتے ہی ٹھک ٹھک کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہوش میں آنے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس کے ذہن کے پردے پر سے بے ہوشی سے پہلے والے واقعات گردش کرنے لگے۔ وہ الہان کے ساتھ کھڑی تھی جب ہٹ کا دروازہ کھلنے پر آنسو گیس فضا میں پھیلی۔ کچھ لمحوں بعد ہی اسے اپنے منہ پر کسی چیز کا دباؤ محسوس ہوا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں صورتحال بھانپ گئی تھی۔ وہ شخص اب اسے گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ الہان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کے بعد کوئی بھی مخالفت کیے اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی تھی۔ ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر وہ شخص ایک درخت کی اوٹ میں اسے لیے کھڑا تھا۔ ہٹ میں موجود دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے بم والی جیکٹ پہن رکھی تھی، اور جس وقت تم نے شور مچانے یا بھاگنے کی کوشش کی اس وقت وہ بم پھٹ جائے گا۔ اگر ان دونوں لڑکیوں اور ہٹ کے گرد موجود لوگوں کی زندگی عزیز ہے تو بغیر کوئی احتجاج یا چالاکی کیے بغیر قدم بڑھاتی جاؤ۔ اس شخص نے چہرے پر سفید چمڑے کا ماسک پہن رکھا تھا، اس لیے ہجر کو اس کی شکل نہ دکھی تھی، مگر اس کی بے تاثر آواز بآسانی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اس لہجے اور انداز سے ظاہر تھا وہ رعایت نہیں دینے والا، اس لیے ہجر نے احتجاج کیے بغیر سر ہلایا۔ اس کے ہاتھ اور منہ پر پٹی باندھنے کے بعد وہ شخص اس لیے اب ایک اسٹیپر راستے کی طرف جا رہا تھا، پہاڑ کی دوسری جانب پڑی سڑک کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہجر خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب الہان کی پکار کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کی پریشانی کا سوچ کر وہ بے چین ہوئی تھی۔ اتبا کمال سے نظر بچا کر اس نے اپنے بندے ہاتھوں سے بڑی دقت کے ساتھ پینٹ کی پاکٹ سے فون نکال کر جھاڑیوں میں پھینکا۔ اسے یقین تھا کہ الہان تک یہ فون پہنچ جائے گا اور پھر کسی نہ کسی طرح وہ ڈھونڈ لے گا۔ اس دوران وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے گی جس کے تحت وہ بغیر کوئی مخالفت کے اتبا کمال کے ساتھ آئی تھی۔ سڑک پر ایک پرانے ماڈل کی گاڑی کھڑی تھی جس کے قریب پہنچتے ہی اتبا کمال نے اس کے ناک کے قریب ایک رومال کیا تھا، اور پھر چند لمحوں میں ہی وہ بے ہوش اور ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اور اب ہوش میں آتے ہی سر میں اٹھتی ٹیسوں کے باعث اس نے اپنا سر تھامنا چاہا، مگر چاہنے کے باوجود وہ اپنا سر نہ تھام سکی تھی۔ بے بسی کے احساس کے زیر اثر اس نے بوجھل آنکھیں وا کیں۔ پہلے پہل تو ہر چیز اسے دھندلی ہی نظر آئی، پھر جب آنکھوں کے آگے سے دھند ہٹی تو اس نے خود کو کرسی پر بیٹھے پایا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں بندھے تھے۔ چھوٹے سے اس کمرے میں اس کی پشت پر بنا روشن دان روشنی کا واحد ذریعہ تھا۔ اس وقت کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ طبی سر درد کو نظر انداز کرتے اس نے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا تاکہ ضرورت کے وقت اگر اسے کسی چیز سے اپنا بچاؤ کرنا پڑا تو مشکل نہ ہو۔ اس کی مدد کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں سوائے اس کی کرسی کے دائیں جانب کچھ فاصلے پر رکھے چند اوزار کے۔ انہیں دیکھ کر ہجر کو یہی اندازہ ہوا کہ اتبا کمال باز کا نشان بنانے کے لیے انہیں استعمال کرتا ہوگا۔ ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد وہ اب آگے کا لائے عمل سوچنے میں مصروف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک سائیکوپیتھ نارکسسٹک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حد تک مینیپولیٹنگ اور کنٹرولنگ بھی ہوتے ہیں۔ اپنی گفتگو سے وہ لوگوں کو گون کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، اور ہجر کسی بھی صورت اتبا کمال کی باتوں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہی سوچنے میں مصروف تھی جب اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اب چوکنا ہو کر سامنے موجود دروازے پر نگاہیں ٹکائے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ کھول کر وہی مخصوص ماسک پہنے اتبا کمال لنگڑا کر چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی لڑکھڑاہٹ دیکھ کر ہجر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پولیو کا مریض ہے اور ایک پاؤں پر ہونے والی سوجن کے باعث وہ مختلف سائز کے جوتے استعمال کرتا ہے۔ لگتا ہے اینستھیزیا کا اثر زیادہ دیر نہیں رہا۔ اسے ہوش و حواس میں دیکھ کر اتبا کمال اپنی بھاری رعبدار آواز میں بولا۔ ہجر نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ وہ فی الحال اس کے رویے کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا۔ خیر، ویلکم بیک۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اتنے عرصے بعد اپنے صیادی قید میں واپس آ کر؟ وہ اب اس کے سر پر کھڑا استفسار کر رہا تھا۔ مدعے پر آؤ اتبا کمال۔
بتاؤ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ ہجر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے خوفی سے بولی۔ چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ اس نے اس کے بے خوف انداز پر طنز کیا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ہجر نے مستحکم لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ ایچ کہاں ہے؟ اب کی بار وہ بھی سنجیدگی سے بولا۔ کون ایچ؟ ہجر نے خود کو انجان ظاہر کیا۔ وہی ایچ جس نے میرے اخ کو مارا تھا اور جس نے تمہیں میری رہائش گاہ کی لوکیشن بتائی تھی، وہ سخت لہجے میں بولا۔ میں نہیں جانتی تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، ہجر نے بے جھجک جھوٹ بولا۔ میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں، کہتے ساتھ اتبا کمال نے اس کی اور الہان کی ریکارڈنگ ہونے والی گفتگو سنائی جس میں ہجر الہان سے کہہ رہی تھی کہ ایچ ہمارا خیر خواہ ہے، تبھی تو اس نے لوکیشن بھیجی ہے۔ وہ ریکارڈڈ گفتگو سن کر ہجر حیران ہوئی تھی مگر اس نے اپنی حیرانی ظاہر نہ ہونے دی۔ تم تو میری سوچ سے زیادہ چالاک نکلے، مگر چاہے تم جتنا مرضی دماغ لگا لو، ہار تمہاری یقینی ہے، وہ اعتماد انداز میں بولی۔ تم بھول رہی ہو کہ اس وقت تم میرے قبضے میں ہو، اس نے جتایا۔ مجھے سب یاد ہے مگر تمہیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں تعمر تمہاری قید میں نہیں رہنے والی۔ میں وہ 1 سال کی بچی نہیں جسے تم نے زخمی کر کے لاوارثوں کی طرح پھینک دیا تھا۔ ہجر جاننا چاہتی تھی کہ اتبا کمال نے اسے کیوں زخمی حالت میں دبئی سڑک کے کنارے پھینکا تھا۔ یہ بات جاننے کا مقصد ذہن میں لیے وہ بغیر کوئی احتجاج کیے اس کے ساتھ آئی تھی اور اس کے یہاں آنے کی دوسری بڑی وجہ اتبا کو پکڑنے کی راہ ہموار کرنا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اتبا سے اسے بچانے کے لیے اس کی ٹیم ہر صورت یہاں آئے گی اور اس طرح وہ لوگ اتبا تک پہنچ جائیں گے۔ وہ اتبا کمال کا دھیان ایچ سے مبذول کروا کر باتوں باتوں میں اسے اپنے سوال کا جواب اگلوانا چاہ رہی تھی۔ تم اسی کی حقدار تھیں، جو کوئی میرے اور میرے حق کے درمیان آنے کی کوشش کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ہجر کے بچپن کا ذکر کرنے کے جواب میں وہ سفاکیت سے بولا۔ احزب کمال خود بیچ میں لائے تھا مجھے۔ ہجر ہوا میں تیر چلا رہی تھی جو خوش قسمتی سے نشانے پر ہی لگا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اخ نے تمہیں دبئی بھیجا تھا مگر اس کے باوجود بھی مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ تم میرا واحد رشتہ مجھ سے چھینو۔ اخ کی توجہ کا مرکز صرف میں تھا اور وہ توجہ تمہارے ساتھ بانٹ نہیں سکتا تھا۔ تمہاری اپنے گھر میں موجودگی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، اس لیے اخ کے گھر سے باہر نکلتے ہی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ گھر سے باہر قدم رکھا اور تمہیں سڑک کنارے چھوڑ آیا۔ یہ اتبا کمال نہیں، وہ 12 سالہ بچہ بول رہا تھا جو صرف اپنے بھائی کی توجہ کا طلبگار تھا۔ کیا تم اس رات زندگی میں پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلے تھے؟ اتبا کمال کو ماضی میں گم دیکھ کر ہجر نے مزید پوچھا۔ اس سے پہلے کبھی مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی اور ویسے بھی اخ مجھے باہر کی دنیا سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ مجھے باہر نکلنے نہ دیتے تھے۔ میں نے کبھی خود بھی باہر کی دنیا دیکھنے کی تمنا نہیں کی تھی، اس 4 دیواری میں مطمئن زندگی گزار رہا تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد مجھے میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا۔ اس رات پہلی مرتبہ میں نے اخ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ وہ جانے کے سرو میں بہہ کر ماضی کے راز سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ہجر کو اس پر ترس آیا جس کا بچپن احزب کمال نے چھین لیا تھا۔ میری کارگو شپ کی ٹکٹ پر تم نے میرے نام، مذہب کے علاوہ باقی چیزیں سیاہی سے کیوں مٹا دی تھیں؟ ہجر نے اپنے ذہن میں موجود آخری گرہ کھولنی چاہی۔ وہ میں نے نہیں، اخ نے کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے ملک کے بارے میں دبئی میں کسی کو پتہ چلے۔ دبئی آنے کے فوراً بعد ہی اخ نے ٹکٹ پر سیاہی پھیرنے میں مصروف ہو گئے تھے، پھر ٹکٹ وہیں میز پر چھوڑ کر خود کسی کام کے لیے گھر سے باہر گئے۔ تمہارے ساتھ ساتھ تم سے جڑی کسی چیز کو میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ ٹکٹ بھی تمہارے ساتھ ہی سڑک پر چھوڑ دی تھی۔ میں نے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک ایک تفصیل انسان کو تعمر یاد رہتی ہے۔ ہجر کا اس کی زندگی میں آنا اتبا کمال کے لیے کچھ ایسا ہی واقعہ تھا۔ ہجر کو اپنے سب سوالوں کے جواب مل چکے تھے، اس کے یہاں آنے کا ایک مقصد پورا ہو چکا تھا اور اب اسے پولیس کے اتبا کمال تک پہنچنے کی راہ ہموار کرنی تھی۔ اتبا کمال کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے اپنے ذہن میں منصوبہ ترتیب دیا۔ کیا تمہیں احزب کمال کے مرنے کا بہت دکھ ہوا تھا؟ ہجر نے نامحسوس انداز میں اسے ماضی سے حال میں واپس لانا چاہا۔ وہ جانتی تھی کہ احزب کے مرنے کا سن کر وہ ضرور بھڑکے گا۔ اخ میرا واحد رشتہ تھے، مگر اس شخص نے مجھ سے ان کو بھی چھین لیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ اخ کو مارنے کا بدلہ میں لے کر ہی رہوں گا، اس کے لیے مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ سیدھی طرح بتا دو مجھے کہ ایچ کون ہے اور وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ واقعی احزب کی موت کا سن کر مشتعل ہوا تھا۔ جو سوال وہ پوچھ رہا تھا ان کے جواب ہجر خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر اس نے اتبا کمال کے سامنے اپنی لا علمی ظاہر نہ ہونے دی تھی۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، تم مجھے صحیح سلامت یہاں سے جانے دو، میں تمہیں احزب کے قاتل کے متعلق بتا دیتی ہوں۔ ہجر اس کے ارادے جاننا چاہتی تھی۔ تم اتنی آسانی سے مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی اور یہاں سے زندہ واپس جانے کا خیال تم اپنے ذہن سے نکال دو تو بہتر ہے۔ وہ تلخی سے بولا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے کیونکہ میں وہ واحد ہستی ہوں جو تمہیں اپنے بھائی کے قاتل تک پہنچا سکتی ہے۔ خود کو اتبا کمال کے ہاتھوں مرنے سے بچانے کے لیے اس نے ایچ کا سہارا لیا۔ اگر تم مجھے ایچ کے متعلق نہیں بتاؤ گی تو مجھے مجبوراً تمہیں مارنا پڑے گا۔
اس کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، بہت جلد مجھے ریسکیو کر لیا جائے گا۔ اس کے لہجے میں بلا کا یقین تھا۔ کون ریسکیو کرے گا تمہیں؟ پولیس، کرائم برانچ کی ٹیم یا پھر الہان مرتضیٰ؟ اس نے بھویں اچکاتے سوال کیا۔ جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، وہ منہ پھیر گئی تھی۔ قتل کرنا پسند ہے مجھے، مگر تمہارے اس یقین کو توڑنا مجھے قتل سے کہیں زیادہ پسند آئے گا۔ کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوا۔ اس کا انداز دیکھ کر ہجر سمجھ گئی تھی کہ اس کے ذہن میں ضرور کوئی نہ کوئی فطور سوار ہو گیا ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جتنا وقت تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے بحث کرنے میں گزار رہے ہو، اتنی دیر میں میری ٹیم تم تک پہنچ جائے گی۔ اس کا انداز ہنوز چیلنجنگ تھا۔ وہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، وہ مجھے کبھی نہیں ہرا سکتے۔ قطعیت سے سر ہلاتے وہ غصے سے بولا، برائی کو آخر میں ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ اگر تم اپنی نارکسسٹک فینٹیسی سے باہر نکلو تو تمہیں احساس ہو کہ تم صرف احمق، قابل نفرت اور خپتی قاتل ہو جو بہت جلد اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ اور ہاں، میری مدد کے بغیر تم اعظم کے قاتل تک نہ پہنچ پاؤ گے۔ ہجر کی بات سن کر اتبا کمال کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ وہ اڑتا اس کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گال کو جکڑا۔ اس کی پکڑ اتنی شدید تھی کہ ہجر کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے اس کی گردن آزاد کی تو ہجر کو کھانسی آنے لگی۔ اگر وہ کچھ دیر اور یوں ہی اس کا گلا دبائے رکھتا تو ہجر کی موت یقینی تھی۔ وہ اسے مارنا چاہتا تھا مگر مار نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے حقیقتاً اعظم کے قاتل تک پہنچنے کے لیے اس کی مدد درکار تھی۔ کچھ لمحے کمرے میں ٹہل کر اس نے اپنے غصے پر قابو پایا، پھر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے بولا، تمہارا یہ یقین بہت جلد توڑنے والا ہوں۔ اب تمہارے ذریعے میں اپنے بھائی کے قاتل تک پہنچوں گا اور پھر تمہیں مار دوں گا۔ چیلنجنگ انداز میں بات کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر ہجر استہزائی انداز میں مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کون سا قدم اٹھانے والا ہے، اور جو وہ کرنے جا رہا تھا ہجر وہی چاہتی تھی۔ آبادی سے ذرا ہٹ کر بنے اس شخص کے گھر کے باہر الہان نے گاڑی روکی جس نے انہیں لوکیشن بھیجی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ کوٹ کی اندرونی جیب میں گن کی موجودگی کا یقین کرنے کے بعد اس نے بیل بجائی۔ وہ گن صرف حفاظتی طور پر ساتھ لایا تھا کیونکہ اسے شک تھا کہ ہجر کے اغوا ہونے میں اسی شخص کا ہاتھ ہے۔ اس کے بیل بجانے کے کچھ دیر بعد ہی ٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے الہان نے دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ جو ہی اس کی نگاہ دروازہ کھولنے والے پر پڑی، اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کئی لمحے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا اور یوں ہی تعجب سے انہیں دیکھتا رہا۔ 26 سال پہلے کی نسبت ان کا حلیہ بدل گیا تھا مگر نقوش وہی تھے۔ وہ ہزاروں مرتبہ تصویروں میں انہیں دیکھ چکا تھا، بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ انہیں پہچان نہ پاتا؟ آپ، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زبان ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ آپ تو، اس نے دوبارہ کوشش کی۔ میں مرا نہیں تھا الہان مرتضیٰ، میں بس پس پردہ تھا، دروازے کی دوسری جانب موجود شخص بولا۔ ان کی آواز سن کر الہان کو بہت کچھ یاد آیا، وہ واقعہ جو وہ اپنی زندگی سے مٹانا چاہتا تھا مگر اس پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ وہ منظر جسے وہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر رہا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے اپنی سوچوں سے پیچھا چھڑانا چاہا تو وہ آپ تھے جس نے ہجر کو میل بھیجی تھی، وہ آپ تھے جس نے مجھے اور پھپھو کو شپ سے نکالا، اور وہ آپ تھے جس نے وہ آگے کچھ کہنے ہی والا تھا مگر اس شخص اس کی بات کاٹتے بول اٹھا، ہاں وہ میں تھا۔ انہوں نے تائید کی، اتنے سال آپ کہاں تھے؟ میں تو یہیں تھا، تم اور ہجر ہی ناواقف تھے میری موجودگی سے، باقی سب تو جانتے ہیں، وہ رسانیت سے بولے۔ آپ کا اشارہ بابا اور احتشام چچا کی جانب ہے، الہان بے یقینی سے بولا۔ مجھے اور ہجر کو کیوں لا علم رکھا آپ سب نے؟ اس کے لہجے میں خفگی کا عنصر شامل تھا۔ بتاؤں گا تم لوگوں کو، مگر پہلے تم بتاؤ کہ اتبا کمال پکڑا گیا؟ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے کا اشارہ کرتے اس شخص نے استفسار کیا تو ان کی تقلید میں چلتے الہان نے تعجب سے ان کی پشت کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ اس لوکیشن پر گئے تھے تم لوگ؟ پکڑا گیا اتبا کمال؟ اسے خاموش دیکھ کر انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، الہان نے تردید کی۔ وہ لوگ اب راہداری سے گزرتے لاؤنج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے بھویں اچکائیں۔ اتبا کمال کو ہمارے آنے کے متعلق پہلے ہی معلوم تھا اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگنے کی تیاری کر چکا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ مجھے لگا تھا کہ لوکیشن اتبا کمال نے ہی ہمیں جال میں پھنسانے کے لیے بھیجی ہے، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں۔ نہیں، لوکیشن تو میں نے بھیجی تھی تاکہ تم لوگ جلد از جلد اسے پکڑ سکو، پھر کیس بند ہو اور پھر میں اپنی بیٹی سے مل سکوں، انہوں نے تفصیل بتائی۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم اسے پکڑنے کا کوئی اور طریقہ نکال لیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ ہجر کیسی ہے؟ ویسے تو تم دونوں ہر جگہ اکٹھے پائے جاتے ہو، پھر آج وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ اتبا کمال ہجر کو اغوا کر کے لے گیا ہے، وہ افسردہ انداز میں بولا۔ اس مرتبہ حیران ہونے کی باری اس شخص کی تھی۔ کب؟ تم اس وقت کہاں تھے؟ حیرت پر قابو پاتے انہوں نے پوچھا۔
ان کے پوچھنے پر الہان نے کل رات رونما ہونے والا سارا واقعہ انہیں بتایا۔ یہ سب کچھ لمحوں میں ہوا تھا، اس لیے میں چاہ کر بھی ہجر کو بچا نہیں پایا، مگر آپ فکر مت کریں، میں بہت جلد اسے اتبا کے قبضے سے نکال لوں گا۔ وہ پر یقین انداز میں بولا۔ آپ جانتے ہیں اتبا کمال کیا چاہتا ہے؟ الہان نے استفسار کیا۔ وہ یعنی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ اعظم کمال کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ایک ہی بات ہے الہان، ایک بات نہیں ہے۔ آپ سے بدلہ لینے میں اور اعظم کمال کے قاتل سے بدلہ لینے میں فرق ہے۔ میں ہارون الوی عرف ایچ ہی اعظم کمال کا قاتل ہوں، یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے بولے، مجھے اس وعدے سے آزاد کر دیں ہارون چچا۔ الہان جانے کس وعدے کا تذکرہ کر رہا تھا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو الہان، جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، بھول جاؤ اس بات کو، وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ الہان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اس کا فون بجا۔ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے پاکٹ سے فون نکالا۔ فون پر آفیسر رضا حمید کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فون اٹھانے کے بعد دوسری جانب سے جو بات اسے بتائی گئی اسے سن کر اس کے تاثرات بدلے۔ میں آ رہا ہوں کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کیا اور باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کو باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر ہارون نے پوچھا۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو راستے میں بتا دوں گا، ورنہ پھر کبھی صحیح۔ اس کا وہاں مزید ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اچھا آ رہا ہوں میں بھی۔ کچھ لمحوں بعد الہان کی گاڑی سبک رفتاری سے اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ یہ منظر کرائم برانچ بیورو کانفرنس روم کا تھا۔ وہ سب آج پھر جمع ہوئے تھے۔ ساری نشستیں ہمیشہ کی طرح بھری ہوئی تھیں سوائے اس مرکزی نشست کے۔ کسی اور کو مرکزی کرسی پر بیٹھنے والی ہستی کی غیر موجودگی کا احساس ہوا ہو نہ ہو، مگر الہان کو بہت شدت سے ہجر کی غیر موجودگی بے چین کر رہی تھی۔ یہ رہی وہ ویڈیو جو کچھ دیر پہلے کرائم برانچ بیورو کے آفیشیل سائٹ پر ایک انونیمس اکاؤنٹ سے بھیجی گئی ہے۔ آفیسر حاجرہ نے کہتے ساتھ ہی ریموٹ سے بٹن دبایا اور RLED پر وہ ویڈیو چلنے لگی۔ یہ ویڈیو ایک لڑکی کی تھی جسے کرسی پر باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ وہ ویڈیو اس اینگل سے بنائی گئی تھی کہ روشنی کا واحد ذریعہ اس لڑکی کے پشت پر تھا، اسی وجہ سے لڑکی کی شکل واضح نہیں ہو رہی تھی، صرف ایک ہیبلا سا نظر آ رہا تھا۔ 30 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کانفرنس روم میں موجود ہر فرد کی نگاہیں اسکرین پر ٹکی تھیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ ایک میسج بھی بھیجا گیا تھا۔ اس میسج میں کہا گیا ہے کہ اگر اس لڑکی کو دوبارہ زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اعظم کمال کے قاتل کو میرے حوالے کر دو۔ آفیسر حاجرہ مزید گویا ہوئیں۔ وہ سب ویڈیو دیکھ رہے تھے جبکہ الہان ایک دفعہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد سست روی سے ایک LED کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اس کی نگاہوں کا مرکز اسکرین پر نظر آنے والی لڑکی تھی۔ ضروری نہیں یہ میم ہجر ہی ہوں، آفیسر فجر اس کی یکسوئی محسوس کرتے بولی۔ یہ ہجر ہی ہے، وہ پر یقین تھا۔ آپ اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آفیسر سعد نے پوچھا۔ صرف وہی ہے جو اتبا کمال سے اپنی بات منوا سکتی ہے، وہ بولا تو باقی سب الجھن سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ آفیسر بلال ناسمجھی سے بولے تو الہان نے رخ موڑا۔ اب وہ ان سب کے سامنے مرکزی کرسی کی پشت پر بازو ٹکائے کھڑا تھا۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے پر ہجر نے اتبا کمال کو مجبور کیا، وہ پر اعتمادی سے بولا۔ وہ کیسے؟ آفیسر فجر نے دلچسپی سے سوال کیا۔ اس کی انا پر چوٹ کر کے سائیکوپیتھ تھرل کے لیے اپنے وکٹم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اور جب تک وکٹم ریزسٹ کرتا رہے اس کی سائیکوپیتھک ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی۔ یہ سب معلومات اس نے کسی کتاب سے نہیں سیکھی تھی، یہ سب اس نے اپنے تجربے سے سیکھا تھا۔ وہ بھی ایک سائیکوپیتھ کی قید میں رہا تھا، مگر ہجر کے برخلاف اس نے ریزسٹ نہیں کیا تھا۔ اتبا کمال بھی ہجر کے سامنے اپنا آپ منوانا چاہتا ہے، مگر ہجر اس سے کبھی ہار نہیں مانے گی۔ وہ کوئی عام وکٹم نہیں ہے جو اتنی آسانی سے اس کی بات مان لے۔ شی از اسٹرانگ وِلڈ پرسن۔ جسمانی یا ذہنی ٹارچر اسے کبھی بھی اتبا کمال کی بات ماننے پر مجبور نہیں کرے گا۔ وہ ہر حال میں اتبا کمال کی بات سے انکار کرے گی اور اس کے سامنے یہ بات ثابت کرنا چاہے گی کہ برائی کو آخر میں ہار ماننی پڑتی ہے۔ وہ جو ہمیشہ خود کو حق پر سمجھتا آیا تھا، ہجر کو اس کی برائیاں گنوائے گئے۔ اپنی باتوں سے ہجر نے اسے اس کی فینٹیسی سے باہر نکالنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کی یہ مخالفت اور اس کی زہر بھرے الفاظ اتبا کمال کے لیے کوڑے سے کم نہ ہوں گے۔ اس پر برتری ظاہر کرنے کے لیے اتبا کمال اسے مہرے کی طرح استعمال کر رہا ہے اور اسے اعظم کمال کے قاتل کے متعلق نہ بتا کر ہجر نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھائے، اور نتیجتاً اعظم کمال نے غصے میں آ کر وہ ویڈیو بنائی۔ الہان مزید گویا ہوا۔ میم کیوں اسے کوئی قدم اٹھانے پر مجبور کریں گی؟ آفیسر الجھن آمیز تاثرات سے بولے۔ وہ ہمیں پیغام بھیجنا چاہتی ہیں۔ وہ اب رخ دوبارہ اسکرین کی جانب موڑ چکا تھا۔ کیا اس ویڈیو میں کوئی میسج چھپا ہے؟ آفیسر سعد بولے تو باقی سب تعجب سے اس ویڈیو کو دیکھنے لگے، جس میں بظاہر کوئی میسج نہ دیا گیا تھا۔
اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر انہیں تفصیل بتانے لگا۔ بظاہر اس ویڈیو میں آپ کو ہجر کے وجود میں کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں۔ کرسی کے بازوؤں پر بندھی اس کی انگلیوں کی حرکت نہایت معمولی سی ہے۔ پہلی نظر میں دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے جیسے وہ عادتاً اپنی انگلیاں ہلا رہی ہے، مگر آپ نوٹس کریں کہ اس کی انگلیوں میں ایک سیکوینس ہے۔ وہ الہان مرتضیٰ کی باریک بین نظریں تھیں جنہوں نے ہجر کے فنگرز کی حرکت محسوس کر لی تھی، ورنہ کوئی اور شخص کبھی یہ معمولی تبدیلی بھانپ نہ پاتا۔ مس ہاجرہ، ذرا ویڈیو کی پلے بیک سپیڈ کم کریں اور ہاتھوں پر فوکس کریں۔ اب کی بار اس نے ہاجرہ کو ہدایت دی، جس پر اس نے فوراً عمل کیا۔ ویڈیو اب سست روی سے چلنے لگی تھی۔ وہ سب اب ہجر کی فنگرز کو دیکھ رہے تھے۔ ویڈیو کے شروع میں اس کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی ہلکی سی بلند تھی، جسے دیکھ کر الہان بولا، 1۔ ہاجرہ نے نمبر نوٹ کیا، پھر اس کی 2 انگلیاں بلند ہوئیں، پھر 3۔ 1 2 3۔ یہ کوڈ بنانے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس کے ہاتھ کی حرکت رکی۔ 7۔ اب اس کی دونوں ہاتھ کی انگلیاں ہلکی سی بلند تھیں۔ 8 6۔ الہان نے اگلے 2 ڈجٹ بولے۔ کچھ ساتوں کے لیے پھر سے اس کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ 5 1۔ الہان نے وقفے سے یہ 2 ڈجٹ بولے، پھر کچھ لمحے بعد وہ ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ ہجر نے یہ میسج اتنے نامحسوس انداز میں بھیجا تھا کہ اتباع کمال کو شک بھی نہ ہوا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہوتا تو وہ کبھی یہ ویڈیو بھیجنے کی غلطی نہ کرتا۔ 1 2 3 7 8 6 5 1۔ الہان نے وہ سب ڈجٹ ایک ساتھ بولے۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس نمبر کا؟ اس نے زیر لب خود کلامی کے انداز میں کہا۔ ID کارڈ نمبر یا ایریا کوڈ؟ آفیسر 7 پرسوچ انداز میں بولے۔ نہ یہ ID کارڈ نمبر ہے اور نہ ہی ایریا کوڈ۔ ہاجرہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے بولی۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ آفیسر فاطمہ الجھی۔ گاڑی کا نمبر؟ ہاجرہ، ذرا چیک کرو، کسی گاڑی کا نمبر تو نہیں ہے یہ؟ آفیسر فجر بولیں تو الہان بھی یکدم متوجہ ہوا۔ کسی گاڑی کا نمبر بھی نہیں ہے یہ۔ اینالسٹ کی جاب بخوبی نبھاتے ہاجرہ فوراً سے بیشتر انہیں آگاہ کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ سب ناامید ہوئے۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، کیونکہ وہ سب اس نمبر کا مطلب جاننے میں مصروف تھے۔ میرے خیال میں ہمیں اس نمبر کو انگریزی حروف میں تبدیل کر کے دیکھنا چاہیے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آفیسر بلال بولے، ABCGHFEA۔ آفیسر 7 نے ان ڈجٹ کے پیرالل انگلش حروف بولے۔ ان حروف کو ملانے سے کوئی پراپر لفظ نہیں بن رہا۔ آفیسر فاطمہ بے چارگی سے بولی۔ ان کی باتیں خاموشی سے گوش گزار کرتی آفیسر فجر کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ ABC 786۔ انہوں نے ڈجٹ اور حروف ملا کر بولے، پھر ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئیں، اور 5 1 اسلام آباد کا ایریا کوڈ، یعنی ABC 786 نمبر پلیٹ کی اسلام آباد کی گاڑی۔ مس ہاجرہ، اس سے پہلے وہ ہاجرہ کو ہدایت دیتی وہ خود مصروف سے انداز میں بولی، میں اس گاڑی کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گاڑی کی لوکیشن ٹریس کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، سو اگلے چند لمحوں میں وہ مرحلہ پار کر گئے تھے۔